السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ میں تو کنونس تھا پہلے، اور میں مان رہا ہوں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً اسے بتاتا بھی رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چلنا نہیں ہے زیادہ دیر، یا اجتماع کہہ لیں یا اس کو لانگ مارچ کہہ لیں، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ اور جس نے پہلے 3 دن کے بعد دیکھا، مولانا کی سپیچ دیکھی ہے، ایک سپیچ جس میں وہ باقاعدہ رونے والے ہو گئے تھے، تو سب نے کہا اب دھرنے کی پھونک نکل گئی۔ اگلے دن کچھ ہوا، لگتا ہے کوئی میسج ہوا مولانا کو، لگتا ہے ان کو کوئی امید کی کرن نظر آئی، لگتا ہے ان کو کوئی کچھ اور خیال آیا، تو ان کا سٹانس بدلنا شروع ہو گیا، ان کا لہجہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے میر عباسی کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو دیکھا، بلکہ انٹرویو تو نہیں، میں نے اس کے کچھ کلپس دیکھے واٹس ایپ کے اوپر، اور مولانا کی باڈی لینگویج میں دیکھ رہا تھا، مولانا کی گفتگو میں سن رہا تھا، اور میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ مولانا کو کیا ہو گیا۔ مولانا تو بند گلی میں جاتے ہی نہیں، اور یہاں پہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بند گلی میں جا رہا ہوں۔ مولانا مرنے مارنے کی بات نہیں کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں ہم گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اور پھر ان کا کہ ہمارا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کریں گے پورے ملک میں، ہم موٹر وے بند کریں گے، ہم فلاں چیز بند کریں گے۔ اب دوسری طرف مجھے یہ نہیں پتا کہ ریاست کی کتنی بڑی بے وقوفیاں، کیونکہ ریاست نے ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی پراپرلی انگیج نہیں کیا تھا۔ اب ایک کمیٹی بنی تھی جس کو پرویز الہی صاحب بھی تھے، جس میں پرویز خٹک صاحب بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، لیکن اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو نان سیریس تھے۔ اور خود میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ملا ہوں کہ جو کمیٹی کے سکسیسفل ہونے پہ خوش نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کو سبق سکھائیں، ہم یہ کریں۔ مجھے نہیں پتا کہ مولانا کے پاس لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم ریڈ زون کے اندر جائیں، حکومت کے پاس لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کٹیں پکڑ کے، یہ کیوں اپنا مفاہمت کی طرف نہیں جاتے؟ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تو غلط ہو سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ سے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا اتنا بھی کوئی چھوٹا قد نہیں ہے کہ ان کو اگنور کیا جا سکے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر ثابت بھی کر دیا ہے۔ کم از کم یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ابھی 5,000 لوگ جمع نہیں کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے وہ تو اپنے آپ کو دکھا دی، اور 3 صوبوں میں سے کم از کم انہوں نے دکھایا، چوتھے میں بھی شاید لوگ آئے ہوں۔ تو ان کو ہم کیوں ایمبیرس کر رہے ہیں، یا کیوں ان کو بلٹل کر رہے ہیں، یا ان کے نام کے کارٹون بنا رہے ہیں، یا وزراء جو ہیں خاص طور پہ وہ ان کا نام لے لے کے مضحکہ خیز قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت کو یہ نہیں زیب دیتا، اور حکومت نے غلطیاں کی، لیکن اب بہرحال بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اب، کیونکہ ساروں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں G8 اسلام آباد میں، جہاں پہ یہ پڑاؤ ہے یا اجتماع، یہاں پہ یہ مولانا کے دوست ہیں، لیکن توڑ پھوڑ جو ہے وہ پنجاب کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت پنجاب اسمبلی میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے۔ اور عثمان بزدار کی اپنی باڈی لینگویج بڑی چینج ہوگی، وہ بڑے کانفیڈنٹ لگتے ہیں، اور جب اتنا زیادہ کانفیڈنٹ کوئی ہوتا ہے نا، تو جیسے کہ موم بتی بجھنے سے پہلے پھڑکتی بہت ہے ایک دفعہ، تو مجھے لگ رہا ہے بزدار صاحب اتنا پھڑک رہے ہیں، وہ بجھنے والی موم بتی ہے اور آخری حصوں میں ہے۔ اور I'll be very surprised اگر یہ بہت جلدی اگلے چند ہفتوں کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ جاتا، اور بزدار صاحب یقینی طور پہ اس میں اڑ جائیں گے۔ اور اگر وہ اڑ گئے تو اس کا مطلب ہے نہ صرف وزیر اعلیٰ نیا ہو، اور وزیر اعلیٰ پھر کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے، تمام کابینہ جو ہے وہ بھی نئی ہوگی۔ اور یہ معاملہ پنجاب میں نہیں رکنا، جو مجھے دوسرا عمل دخل نظر آ رہا ہے وہ بلوچستان کے اندر نظر آ رہا ہے، کہ بلوچستان جو ہے یہ بڑا کرٹیکل ہوا ہے۔ حالانکہ جام کمال صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، شریف النفس انسان ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے فنڈز کے متعلق، ریسورسز کے متعلق، اور وہ جب تک ہر ایک کو نہ ملیں تو وہ حکمران یا حاکم وقت جو ہے وہاں پہ وہ پاپولر نہیں ہوتا۔ یہی جام صاحب کا پرابلم ہے۔ تو ان قریب پنجاب کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھی تیاری ہے، اور اس وقت جو موجودہ اپوزیشن ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ بھی ہیں، ان کی پارٹی بھی ہے، یہ بڑے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہے اس وقت، وہاں پہ گیئر اپ کر رہی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پھر نہ ان کا ہوگا نہ ان کا ہوگا، وزیر اعلیٰ ایک نئے آدمی ہوں گے، ان کا نام بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ بظاہر مولانا بہت اگریسو ہو گئے ہیں،
پھر مولانا دھیمے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز مان لو، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر وہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر دوبارہ بھی الیکشن ہو جائے اور یہی جیت جائیں عمران خان اور پارٹی، تو ہم اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوا سفید ہی ہے، جو مرضی ہو جائے، تو ہم نے لڑائی لڑنی ہے، ہم نے ٹکر مارنی ہے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ اگلے چند ہفتے پاکستان میں اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید آزمائشوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور عام عوام کی جو املاک ہے اس کا بھی تحفظ کر لے۔ یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور دونوں سائیڈوں پہ سختی اور مزاج کی گرمی برقرار رہی، تو نہ صرف حکومت میں توڑ پھوڑ ہوگی بلکہ ادھر بھی بڑا نقصان ہوگا، اور نقصان ایونچولی پھر وہ ملک و ملت کا ہی ہوتا ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔